खुदावंद की अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मैं आपका होस्ट आफ्ताब गिल अपने तमाम व्यूअर को सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त अपने तमाम व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरा बेटा होम मंशियात के ऊपर जो काम जहाँ पे होता है। इस वक्त पास्टर आमर साहब और सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम आज इनसे पूछेंगे कि इस सारे जो वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर उनका क्या कहना है। जी भाई साहब। प्रेज़ लॉर्ड। मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम पहुँचे। खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे बड़े भाई असलम परवेज़ सोत्रा साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ये हमारा प्रोग्राम रिहाई का एक सेट है जहाँ पर खुदावंद ने जो ओवर द ईयर्स मुझे तजुर्बा दिया कि मनुष्यात के आदि अफराद जो हैं जो कि खुदावंद यसू मसीह की नज़र में बड़ी अहमियत रखते हैं। शायद आज हम इनको माशरे का रद्द किया हुआ, ठुकराया हुआ और नसूरों से भरे हुए लोग समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बाइबल मुकद्दस के अदवार में कोड़ियों को नापाक और गुनाहगार समझा और जाना जाता था और उन्हें माशरे से बाहर निकाल दिया जाता था। आज इसी तरह से हमारे नौजवान जो खुदावंद यसू मसीह ने जिनके लिए अपना खून बहाया, याद रखिए ये मसीह के लिए बड़े प्रीशियस है। आज शायद हम समझते हैं कि इनकी माशरे को जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे बहुत से नौजवान जो नशे के आदी हो गए हैं, अगर इनको बहाली की तरफ आ जाए तो हमारी कौम के लिए बड़े प्रोडक्टिव बन सकते हैं, माशरे के लिए कारआमद हो सकते हैं। और ये एक ही उसकी सूरत है कि लोग मसीह को जाने। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ, फिर हम अपने मेहमान और अपने भाई असलम परवेज़ सोत्रा साहब से भी बातचीत करेंगे कि मेरा बेटा होम लाहौर का में ये मुकीम ये सेंटर है मॉडल टाउन एस ब्लॉक में, जहाँ पर हम करीबन 8 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो नशे के आदी हैं, किसी भी तरह का नशा, उनको हम यहाँ पर रख कर अपने पास उनका इलाज करते हैं। और इलाज हम नहीं करते बल्कि यीशु करता है जो सबसे बड़ा शाफी है। तो हमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और यकीन तौर पर मदद की भी ज़रूरत है। अगर आप इस मदद में हाथ बढ़ाएं तो हम इस खिदमत को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए नाजरीन, हम अपने भाई असलम परवेज़ सोत्रा साहब और उनके ख्यालात को जानते हैं। मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब पास्टर आमर याद साहब का, उनकी सारी इंतज़ामिया का, क्योंकि जितना बड़ा वो खुदावंदी बोझ जो खुदा ने उनके दिल में डाला है उसे आगे लेकर जा रहे हैं। यानी मेरा बेटा होम जो उन्होंने अदारा बनाया, इस वक्त ऐसे बहुत से अदारों की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि जो खिदमत पास्टर आमर रियाज साहब कर रहे हैं, मुखीर हजरात को चाहिए कि वो उनके साथ खड़े हों ताकि उन बच्चों को, उन बेटों को जो इस वक्त मुश्किलात में हैं, वो किसी भी तरीका से या किसी भी वजह से अगर मनशियात के आदी हो गए हैं, तो जरूरत है कि हमें बाप होते हुए, बड़ा भाई होते हुए ये जिम्मेदारी निभानी है कि उन्हें उस माहौल से निकाल कर फिर से दोबारा अच्छे माहौल में वापस लाया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि मेरा बेटा होम जो है वो बेहतर से बेहतर सहूलियात लोगों को दे। जितना कुछ ये कर रहे हैं, मैं तो हैरान परेशान हूं कि अपनी मदद आपके तहत पास्टर आमर रियाज साहब और उनकी सारी टीम जो है वो सारी खिदमत को बड़े बेहतरीन तरीका से कर रही है। लेकिन ये काफी नहीं, बल्कि इसको बढ़ना चाहिए कि लोग आए, इसमें इसका हिस्सा बने और उन अपने मासूम, इस वक्त मैं उन मनशियात के आदि जो बच्चे हैं, मैं उन्हें मासूम कहता हूं, क्योंकि जितनी जिंदगियां उनकी कीमती हैं, मेरे नजदीक खुदावंद की फिक्रमंदी जो है सबसे ज्यादा उनके लिए है। खुदा ये चाहता है कि ऐसी जिंदगियां जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, जो मुश्किलात का शिकार हैं, जो मुसीबतों में फंसे हुए हैं, उनकी आजादी के लिए हम सब मिलकर काम करें। और मैं एप्रिशिएट करता हूं, दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं
پاسٹر عامر ریاض صاحب کو, ان کی ساری ٹیم کو, کہ جو میرا بیٹا ہوم جیسا ادارہ بنا کر غریب اور بے آسرا ان بچوں کو جو منشیات میں کسی بھی طریقہ سے جا چکے ہیں, اس کے عادی ہو چکے ہیں, ان کا علاج کرتے ہیں, پھر کیسے ان کی زندگیوں کو بحال کرتے ہیں. ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر پاسٹر عامر ریاض صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. میرا بیٹا ہوم جو ہے ادارہ جو ہے اس کا حصہ بنے, اپنی دعاؤں کے ذریعے, اپنے روپے پیسے کے ذریعے ہم اس کی مدد کریں. چونکہ جو شخص دعا کر سکتے ہیں, مقدس خدا کے خادم فرماتے ہیں میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ جو لوگ دعا کر سکتے ہیں وہ اس ادارے کے لیے دن رات دعا کریں. جن کے پاس خدا نے ہمت دی ہے, جن کو خدا نے بلیس کیا ہے, ان کو چاہیے کہ وہ بغیر تاخیر کیے ہوئے ان جانوں کو جو برباد ہو رہی ہیں, جو تباہ ہو رہی ہیں, جو بہت سارے ایسے بچے مجھے سڑکوں پر نظر آتے ہیں, محلوں گلیوں میں نظر آتے ہیں, جن کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خدمت جو ہے اسے بڑھنا چاہیے اور ان بچوں کا ہمیں سہارا بننا چاہیے. اگر ان بچوں کو بہتر سہولیات ملیں, دوبارہ سے وہ بحال ہو جائیں, تو ہم انہیں خداوند یسوع مسیح میں دوبارہ واپس لا کر بحال کر کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے بنا سکتے ہیں. اور یقیناً جو لوگ اس خدمت کا حصہ بنیں گے وہ خداوند سے بڑا اجر پائیں گے. ناظرین, ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی میٹنگ ارینج کر کے تو لوگوں کو بچا سکتے ہیں. جو ببلیکل پیٹرن ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جس خدمت کو سراہا جاتا ہے وہ ہے ون سول وننگ. اگر ہم ایک روح کو بچاتے ہیں جو زمین پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتی, توبہ کرتی اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہے, تو آسمان پر اس کا بڑا اجر ہے. تو اس اجر کا ہم حصہ اس طور پر بھی بن سکتے ہیں کہ بیج زمین کو تیار کرنے والا شاید فرق ہو, بونے والا فرق ہو, اور پھر اس کو لک آفٹر کرنے والا فرق ہو. تو شاید آپ فزیکلی اس خدمت کا حصہ نہیں, لیکن آپ اپنی کنسرن پریئرز کیجئے تاکہ یہ بانڈیجز, یہ جوئے اور بندھن جس کے باعث ہمارے نوجوان باندھے جاتے, جھگڑے ہوئے ہیں اور وہ لانتوں اور تاثیروں کی طرف ہیں, ذرا غور تو کیجئے کہ وہ بچے جو ہماری قوم کے لیے پروڈکٹیو ہو سکتے تھے وہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں, اور اس کا اثر جو ہے ہماری پھر بیٹیوں پر بھی پڑتا ہے. بہت دفعہ ہمارے پاس ایسی سٹوریز آتی ہیں کہ گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں انجانے میں جو نشہ کرنے والا ہے, اور وہ شخص نہ تو خود اس کا اپنا کوئی فیوچر ہوتا ہے, نہ وہ جو اس کے ساتھ بیٹی جوڑ دی جاتی ہے اس کا کوئی فیوچر رہنے دیتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے روک تھام کے لیے ہمیں بطور معاشرہ, بطور کرسچن کمیونٹی ہمیں اویئرنس کی ضرورت ہے. اس اویئرنس کو ہمیں اپنے چرچز میں لانے کی ضرورت ہے, اپنی کمیونٹی کے اندر لانے کی ضرورت ہے, اور زیادہ سے زیادہ اس اویئرنس کو پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لوگ جان جائیں کہ ابلیس پھاڑنے والے ببر کی مانند ہمارے بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ کس کو پھاڑتا ہے. بہت سے بچے اس لیے بے راہ روی کا شکار ہیں, ان کا ایجوکیشنل کیریئر نہیں رہا, ان کے پاس اچھی جابس نہیں رہا, پھر ہم بلیمز کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں دیتے. ایکچوئل ہمارے بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ اس قدر ڈیولپ ہی نہیں ہوئے, نشوں نے ان ذہنوں کو لمیٹڈ کر دیا ہے, جس کے باعث پھر وہ ترقی نہیں کر پاتے. اگر ہم ترقی اس معاشرے میں, اس ملک میں رہ کر کرنا چاہتے ہیں تو اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے, لیکن صرف ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو مثبت طور پر آگے لے کر آنے کی. اس ادارے میں ہم پوری طور پر کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان خدا کا کلام پڑھیں, پرستش کریں, ببلیکل کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اور مسیحی کردار سے ان کو مسیح کے پاس لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ لیول پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم اسکلز, کوئی ووکیشنل ٹریننگز کا بھی انتظام کریں. ہم اپنے بھائی اسلام کے ساتھ مل کر چیزیں بہت پلان کریں گے. آپ پلیز ہمارے لیے دعا کرتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. بھائی اسلام, آپ کو سے جو لاسٹ ورڈز ہیں کہیے. میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بے شک پوری دنیا میں منشیات کے عادی لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, لیکن پاکستان ایک تو بہت بڑا غریب ملک ہے. یہاں پر جو کوئی اس مشکل میں پھنس جاتا ہے, اس
مرض میں پھنس جاتا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے. اور میرا بیٹا ہوم اگر لوگوں کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پوری دنیا کے مخیر حضرات سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ آئیں اور میرا بیٹا ہوم کے ساتھ کھڑے ہوں. پاسٹر عامر صاحب ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم خدا کے سامنے بڑے شکر گزار ہیں کہ ان کے دل میں خدا نے اتنا بوجھ ڈالا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ادارہ مجھے منشیات کا نظر آ رہا ہے منشیات کے خاتمے کے لیے, لوگوں کو صحت یاب کرنے کے لیے. تو اگر ہم نے اس ادارے کو سپورٹ نہ کیا تو ہم زیادتی کریں گے ان بیٹوں اور بیٹیوں سے جو اس مشکل میں اس لت میں پھنس چکے ہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. جتنے سننے والے ہیں اس پیغام کو آگے بڑھائیں. یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں بلکہ یہ انسانی بنیادوں پر ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر عامر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ بڑی بڑی ہماری جو بستیاں ہیں ان پر ہم جائیں, جا کر جہاں جہاں زیادہ منشیات کے عادی لوگ ہیں ان سب کو ریسکیو کیا جائے, ان کے سامنے جو ہے چیزیں رکھی جائیں کہ آپ کی زندگی بچ سکتی ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا انہیں بچائے گا. ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں. اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم سب یہ ذمہ داری لے لیں کہ جس جس علاقے میں ایسے سیریس لوگ ہیں ان کو جو ہے میرا بیٹا ہوم تک پہنچایا جائے, اور جو مخیر حضرات ہیں بستیوں میں, محلوں میں, ٹاؤنز میں, ضلعوں میں, ان کو چاہیے کہ وہ اگر ایک ایک بچے کے علاج کی ذمہ داری لے لیں تو ہمیں ان بچوں کو اس مصیبت سے چھڑانے میں کوئی مشکل نہیں, کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں آ سکتی. آرام سے جو ہے ہم ان بچوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ ہمارے اس گفتگو کے بعد پاکستان مسیحا ملت پارٹی کی یہ اپیل ہے کہ سب لوگ آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. جو دعا کر سکتا ہے دعا کریں, جو روپیہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے, جو انہیں میرا بیٹا ہوم تک پہنچا سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. خدا آپ سب کو برکت دے. شکریہ. تھینک یو اسلم صاحب. ہم آپ کو کریں. تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جس پیغام کو ابھی شیئر کریں گے تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے کہ ہمیں زندگیاں بچانے والے بننے. گاڈ بلیس.